اچھا، بہرحال 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے، اس کے بعد 33 دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے جب تک اس کی طہارت کے ایام پورے نہ ہوں، تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے اور نہ مقدس میں داخل ہو، اور اگر اس کے لڑکی ہو تو وہ 2 ہفتے ناپاک رہے گی جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے، اس کے بعد وہ 66 دن تک طہارت کے خون میں رہے، اور جب اس کی طہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہو خواہ اس یا بیٹی، وہ سوختنی قربانی کے لیے ایک 1 سالہ برہ، اور خطا کی قربانی کے لیے کبوتر کا ایک بچہ یا کمری یا خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن اسے خداوند کے حضور گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے، تب وہ اپنے جریان خون سے پاک ٹھہرے گی۔ جس عورت کے لڑکا یا لڑکی ہو اس کے بارے میں شرع یہ ہے، اور اگر اس کو برا لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ 2 کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے، ایک سوختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے، یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گی۔ یہاں 2-3 باتیں نوٹ کرنے والی ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر کہ اولاد جو کہ خداوند کی طرف سے برکت ہے، اولاد کیا ہے؟ خداوند کی طرف سے برکت ہے۔ برکت ملنے پر، اولاد کیا ہے؟ خداوند کی طرف سے برکت ہے۔ برکت ملنے پر کیوں وہ ناپاک ٹھہرتی ہے یا اس کو الگ سے ٹائم گزارنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ تو اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان گنہگار ہے، انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے، اس نے ایک اور گنہگار انسان کو جنم دیا ہے، اس دنیا میں ایک اور گنہگار کا اضافہ کیا ہے، اس دنیا میں ایک اور گنہگار کا اضافہ کیا ہے، اس لیے اس کو خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اس لیے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو میں مکمل طور پر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں خدا کے لیے۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ مطلب کیونکہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ خدا کے لیے تھے، تو وہ بچہ کس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے تھے؟ خدا کے لیے، یعنی اس کی شکر گزاری کرتے تھے کہ خدا نے یہ اولاد دی ہے۔ اور جو خطا کی قربانی ہے وہ کس لیے ہوتی تھی؟ کیونکہ ایک اور گنہگار اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اور اگر بیسیکلی حیض کے ایام ہو یا بچہ پیدا ہو، یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ جب بچہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ 2 ہفتے تک ناپاک رہتی ہے۔ کتنی دیر تک؟ 2 ہفتے، اور اس کے بعد پھر 66 دن مزید، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہتی ہے، اور اس کے بعد 33 دن مزید، یعنی 40 دن بیٹے کے لیے، 40 دن، اور بیٹی کے لیے 80 دن، ڈبل۔ تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ منڈے لی کاٹ تے کڑی لی زیادہ کیوں؟ یہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات جو بتائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بیٹے ہیں ان کا ختنہ کیا جاتا تھا، بیٹوں کا ختنہ کیا جاتا تھا، اور ختنے سے مراد کیا تھی کہ ان کی کھلڑی کاٹی جاتی تھی۔ کھلڑی کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کبھی بھی فلیش پر، جو کہ گنہگار ہے، جسم پر بھروسہ نہیں کرنا، جسم پر بھروسہ نہیں کرنا۔ یعنی ختنے کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا، بنی اسرائیل کو ختنے کا کانسیپٹ دینے کا خدا کا مقصد یہ تھا کہ یہ فلیش پر بھروسہ نہ کریں، یہ فلیش پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ کس پر بھروسہ کریں؟ خدا پر۔ اور آگے جا کر نئے عہد میں ہم دل کے ختنے کی بات دیکھتے ہیں، یہی کانسیپٹ مزید کلیئرٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ اور آپ ایک اور اگر بات نوٹ کریں تو ختنہ کیا بھی ریپروڈکٹیو آرگن پر ہی کیا جاتا تھا، یعنی جس سے مزید گنہگار انسان پیدا ہوں گے۔ سو اس کا کیا مطلب ہے کہ رائٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ انسان کو پاکیزگی کی ضرورت ہے، اس کو پاک کیے جانے کی ضرورت ہے، اس کے جسم کو پاکیزگی کی ضرورت ہے، انسان کو پاک کیے جانے کی ضرورت ہے، اس کو فلیش پر بھروسہ نہیں کرنا، اس کو فلیش پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اور لڑکی کا کیونکہ ختنہ نہیں کیا جاتا اس لیے اس کے دن ڈبل رکھے گئے۔ بہرحال یہ ایک وجہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ دوسری وجہ اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ لڑکا جو ہے یہ پیدا ہوا تو
40 दिन और लड़की के लिए 80 दिन। लड़की के लिए 80 दिन इसलिए हैं, ये भी मुफस्सिरीन बयान करते हैं, क्योंकि लड़की फिर मजीद एक और गुनहगार को इस दुनिया में लाएगी। लड़की मजीद एक और गुनहगार को दुनिया में लाने का सबब बनेगी। यानी लड़का पैदा हो गया, लड़की के लिए डबल टाइम इसलिए कि लड़की ना सिर्फ अभी खुद एक गुनहगार दुनिया में आया, बल्कि एक और गुनहगार इसके वसीले से भी दुनिया में आएगा। लेकिन एक बड़ी जो खूबसूरत बात है कि आप देखें कि एक औरत को मैटरनिटी लीव एक तरह की मिल जाती थी, कि उस पर जब ये रूल लागू होते थे तो अब उसको अलग रहना है, सबसे अलग रहना है, घुलना मिलना नहीं है, तो उसका एक बॉन्ड अपने बच्चे के साथ डेवलप हो जाता था। यानी उसका एक रिश्ता एक डेवलप होता था, उसको मौका मिलता था, उसको टाइम मिलता था कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। आज के दौर में एक अहम सवाल पूछा जाता है और अक्सर औरतों के ताल्लुक से, कि जब हैज के दिन हो या बच्चा पैदा हो तो वो नॉर्मली लोग उसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे होते हैं। अब इसकी भी वजह सेम है, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और क्योंकि वो इस चीज को फॉलो करते हैं, ऐदा 40वां है, तेदा फलाना है, तो टमकीना है, इसलिए हम भी क्या करते हैं, उनके पीछे लगकर इन सारी बातों को फॉलो करते हैं। हालांकि ये क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है कि आपने इतने दिन नापाक रहना है। और इतने लोग, इतनी औरतें सवाल पूछती हैं कि जी मैं उन दिनों में जब हैज के अयाम हो या बच्चा पैदा हो, जब तहारत का खून आता हो, तो कि जी बाइबल पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई चीज आपको खुदा के पास जाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ये जो शरीयत के कवानीन थे ये खास इनका एक मकसद था और ये बनी इसराइल के लिए थे। और हम चूंकि सेल्फ ही अपने आप पर सारी चीजें लागू कर लेते हैं, तो असी आप ही 40 दिन ना किसी नाल मिलने ना किसी ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਕਿ नहीं ऐसा? नहीं लो सवा महीना होएगा तो फिर जनाब असी चर्च लैके जाना, हाँ चले लेकिन हुण पता नहीं, मेरे ख्याल कुड़ी मुंडे लिखो जा चला होंगे शायद 40 दिन। वैसे करना तो फिर 80 दिन का करना चाहिए ना, पूरा बंदा अमल करे। तो ये क्योंकि मैंने बताया कि वो वहां से सारी चीजें, क्रिश्चियनिटी में हम इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं आसपास के कल्चर से, तो हमें पता ही नहीं होता और हम सारी चीजें अपने वहां पे ले लेते हैं। औलाद खुदा की तरफ से बरकत है, मिरास है, आप जब चाहें उसको खुदा के हजूर में ला सकते हैं, आप खुद जब चाहें खुदा के हजूर में आ सकते हैं, आप जब चाहें दुआ कर सकते हैं, आप जब चाहें बाइबल पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। जिस्मानी बातें हमें रूहानी बातों से दूर नहीं कर सकती। सो कोई पाबंदी नहीं है, आप जो चाहें जब चाहें। रूहानियत के ताल्लुक से दुआ करनी है तो कोई पाबंदी नहीं है कि जी मैं चूंकि जी मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैंने चर्च में नहीं जाना, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए।